Thanks for watching Rehbar-e-Millat Utnoor channel. Subscribe for more updates. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، کچھ عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے۔ دوستو، ان درمیان کے دنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ رہبر ملت کی جانب سے شائع ہونے والے ان ویڈیوز کا انتظار بھی کر رہے تھے ہوں گے۔ کچھ ایسی وجوہات تھی، کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ویڈیوز کا نکالنا تھوڑا دشوار ہو رہا تھا۔ چلیے آئیے ہم پھر سے ایک بار کچھ عرصے بعد ہی صحیح ایک ملاقات ایک واقعے کے ذریعے سے کر لیتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان اپنی عمر سے بوڑھا ہوتا ہے، اپنے حوصلوں سے نہیں، اپنے ارادوں سے نہیں، اپنے عزائم سے نہیں، اپنے جذبات اور احساسات سے نہیں۔ آدمی کتنی ہی عمر کا ہو جائے لیکن بڑھاپے کے اندر بھی اس کے دل کے اندر رہنے والے بہت سارے خیالات اور اس کے ارادے بڑے جوان ہوتے ہیں، اور ایسے جوان ہوتے ہیں کہ وہ جوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایسے ہی ایک بزرگ کا واقعہ سناتے ہیں جو ابھی ماشاءاللہ باحیات ہیں، حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، بنجارہ ہلز میں کے وہ ساکن ہیں، جن کا نام محمد حنیف ہے، جن کو لوگ عام طور سے آٹو والے چاچا یا حنیف چاچا کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، حنیف چاچا جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، اس وقت ان کی عمر 84 سال یعنی 84 ایئرس کے وہ ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، 80 سال کی جو ہے سے بھی زیادہ ان کی عمر ہے، لیکن آپ ان کی ہمت اور ان کے ارادوں کا اندازہ لگائیے کہ وہ ابھی بھی آٹو چلاتے ہیں، لیکن ان کی کارناموں کی ایک زندگی اگر دیکھی جائے تو یہی وہ حنیف چاچا ہیں جنہوں نے 2007 میں حیدرآباد سے سائیکل پر مکۃ المکرمہ کا انہوں نے سفر کیا تھا، حج کا انہوں نے سفر کیا تھا۔ وہ سائیکل سے نکلے تھے اور سائیکل ہی کے ذریعے سے مکۃ المکرمہ وہ پہنچے، انہوں نے حج کیا اور اس مقدس مقام پر جو ہے وہ پہنچے، اور پھر جب وہ واپس لوٹے تو وہ آٹو چلانے میں مصروف ہیں، اور ان کا آٹو کوئی آٹو ہی نہیں، دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ان کا آٹو ان کی زندگی میں نیکیاں کمانے کا بھی ذریعہ ہے۔ دوستو، وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ حنیف چاچا کا ایک ویڈیو وائرل بھی ہوا، ایک چینل والوں نے ان کی رودات کو شائع بھی کیا، جس کے مطابق ان کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دبلے پتلے حنیف چاچا آٹو چلاتے ہیں، لیکن آٹو چلانے سے ان کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ ان کے ارادے جب سامنے آتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حنیف چاچا کا آٹو صرف آٹو نہیں، ایک ایمبولینس بھی ہے۔ اگر ان کو کوئی مریض ملتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مجھے دواخانہ جانا ہے، تو دواخانہ اور ہاسپٹل پہنچانے کے لیے ان کے پاس کوئی جو ہے کوئی وہ کرایہ نہیں لیتے۔ ہاسپٹل جانا ہے کوئی کرایہ نہیں، کوئی غریب سواری ہے کوئی کرایہ نہیں، کوئی بوڑھی عورت ہے کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کے لیے کوئی جو ہے ان کے لیے کوئی کرایہ نہیں۔ وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آٹو چلاتے ہیں اور کتنے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے ان سالوں کے اندر جو ہے ان مہینوں اور سالوں کے اندر ہزاروں لوگوں کو مفت جو ہے سوار کرایا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے،
آپ کے دل کے اندر کیا جذبات ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے پیدل یعنی سائیکل کے ذریعے سے مکۃ المکرمہ تک کا سفر کیا، لیکن مجھے ابھی بھی میرے دل میں ڈر ہے سفر آخرت کا، کہ جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ حنیف تو کیا لایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کے سامنے کیا حاضر کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ کچھ مریضوں کی دعائیں ہیں، کچھ بیماروں کی دعائیں ہیں، کچھ مجبوروں کی آہیں ہیں، کچھ مجبوروں کی کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں لایا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں امید اور یقین کرتا ہوں کہ میں جو خدمت کر رہا ہوں یا آخرت کی سفر کی کامیابی کے لیے یہ خدمت کر رہا ہوں۔ دوستو یہی نہیں، ان مہینوں سالوں اور ان کارگزاریوں کے باوجود بھی ابھی بھی حنیف چاچا کا یہ ارادہ ہے کہ وہ قبلہ اول یعنی مسجد اقصی فلسطین جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ میرے مرنے سے پہلے کی یہ خواہش ہے کہ میں ایک مرتبہ قبلہ اول جاؤں، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جس کو مسجد اقصی جو مقام فلسطین پر ہیں۔ دوستو یہ حنیف چاچا ہیں، جس سے جو ابھی باحیات ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، دبلے پتلے ہیں، ایک پرانا سا آٹو چلاتے ہیں، لیکن دوستو ان کی خدمت بڑی یادگار ہے، اور وہ دنیا کے اندر اچھے اچھے مالداروں کے لیے ایک نصیحت اور عبرت کا ذریعہ ہیں، ایک موعظت اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اچھے اچھے نوجوانوں کے لیے، پیسے والوں کے لیے، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ایک جو ہے نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوستو آدمی کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، لیکن جب اس کے دل کے اندر ایسے عزائم ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی جوانی یہی ہے، اور حقیقی دینداری یہی ہے، حقیقی انسان کے اندر کے احساسات اور جذبات یہی ہیں۔ دوستو انسان دنیا کے اندر کتنے بھی اچھے کام کر لیں، لیکن اسے کچھ اچھے کام کر کے بھروسہ مند نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مرتے دم تک کی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں، اچھے کام کرتا رہوں۔ اسی بات پر جو ہے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو ایسے اعمال اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔